ساتھ میں حفاظ بخاری، ہمارے پروڈیوسر ہیں سید اصغر امام اور ہماری ایڈیٹر ہیں نرجس جیلانی۔ آج بدھ ہے، اگست کی 24 تاریخ، پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 10 بج رہے ہیں۔ آئیے بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن یعنی SCO کے تحت اکتوبر میں بھارت میں ہونے والی فوجی مشقوں میں پاکستان بھی حصہ لے رہا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان ان فوجی مشقوں میں حصہ لینے کے لیے اپنا وفد بھارت بھیجے گا۔ چین اور جاپان سمیت کئی ممالک SCO کے ارکان ہیں۔ بھارت اور پاکستان 2017 میں اس کے رکن بنے تھے۔ یہ تنظیم ممبر ممالک کے درمیان سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی کے امور میں تعاون کو فروغ دیتی ہے۔ قطر میں رواں برس نومبر اور دسمبر میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ کی سیکیورٹی کے لیے پاکستان کی فورسز کی خدمات طلب کرنے کو ماہرین افواج پاکستان پر بھرپور اعتماد کا اظہار قرار دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر قطر میں موجود ہیں اور ان کی کابینہ نے پیر کو ہی فیفا ورلڈ کپ 2022 کی سیکیورٹی کے لیے پاکستان کی فوج کی خدمات پیش کرنے کی منظوری دی ہے۔ پاکستان کے اس فیصلے کو غیر معمولی اور خطے کے حالات کے تناظر میں فوجی اہمیت کی نگاہ سے بھی دیکھا جا رہا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ قطر کا پاکستان کی فوج کا انتخاب اس کی عسکری مہارت کے ساتھ ساتھ دوحہ کے اسلام آباد کے ساتھ برادرانہ تعلقات کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کے مزید جسمانی ریمانڈ کی پولیس کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے 2 روز قبل شہباز گل کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس حوالے سے جوڈیشل مجسٹریٹ ملک امان نے محفوظ فیصلہ سنایا تھا۔ بدھ کو پولیس نے ملزم کے مزید ریمانڈ کی استدعا کی، جسے عدالت نے مسترد کرتے ہوئے شہباز گل کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ ان کے وکیل فیصل چودھری نے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عدالت نے ریمانڈ ختم ہونے پر جیل بھیج دیا ہے اور اب ان کی ضمانت کی درخواست دائر کی جائے گی۔ پاکستان میں صحافیوں کو مسلسل دھمکیوں اور غیر قانونی گرفتاریوں کا سامنا ہے اور حالیہ دنوں میں میڈیا گروپس کی غیر قانونی بندش اور صحافیوں کی گرفتاریوں کی کئی خبریں منظر عام پر آ رہی ہیں۔ تازہ ترین واقعے میں ٹھٹہ سے تعلق رکھنے والے صحافی الیاس سموں کو سندھ پولیس نے مبینہ طور پر کیٹی بندر کے علاقے میں سیلاب زدگان اور علاقے کی حالت زار کو اجاگر کرنے کی وجہ سے گرفتار کر لیا، تاہم پولیس کی جانب سے ان پر غیر قانونی ہتھیار رکھنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ انہیں 19 گھنٹے تک غیر قانونی حراست میں رکھنے کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں انہیں ضمانت پر رہائی مل سکی۔ صوبے کی اعلیٰ ترین عدالت نے صحافی کی گرفتاری کا نوٹس دیتے ہوئے پولیس حکام کو 25 اگست کو ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہو کر وجوہات بتانے کا حکم دیا ہے۔ نیوز اینکر اور یوٹیوبر جمیل فاروقی کو بھی 2 روز قبل ان کے مبینہ طور پر ریاست مخالف بیانات، ہتک عزت اور سرکاری کام کی راہ میں رکاوٹ بننے کے الزامات کے تحت گرفتار کر لیا گیا تھا۔ انہوں نے بھی دوران حراست تشدد کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ دیگر ٹی وی اینکرز کو سوشل میڈیا پر ٹرول کرنا بھی معمول بن چکا ہے۔ PFUJ کے ایک دھڑے کے سیکریٹری جنرل رانا عظیم نے کہا کہ اگر کسی کی رپورٹنگ کے بارے میں کوئی خدشات ہیں بھی تو اس کا فیصلہ پولیس یا کوئی اور قانون نافذ کرنے والا ادارہ نہیں کر سکتا، بلکہ ایسے الزامات کو دیکھنے کے لیے ادارہ جاتی کوششوں کی ضرورت ہے جو صحافیوں کے خلاف ہتک عزت اور الزامات کی تصدیق یا تردید کر سکے۔ افغانستان اور مشرق وسطیٰ میں امریکی افواج کی موجودگی کی نگرانی کرنے والے آخری کمانڈروں کا کال۔ افغانستان سے امریکی افواج کی واپسی کے بعد امریکہ پہلے کی نسبت کچھ زیادہ محفوظ نہیں ہوا ہے، اور یہ کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پھر صدر جو بائیڈن کے افغانستان سے تمام امریکی افواج کو نکالنے کا عزم سقوط کابل پر ختم ہوا۔ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ یا سینٹ کام کے سابق سربراہ ریٹائرڈ جنرل فرینک میکنزی اور ریٹائرڈ جنرل جوزف وٹر نے افغانستان میں امریکہ اور نیٹو افواج کی 20 سالہ جنگ پر پیر کے روز وائس آف امریکہ سے خصوصی بات چیت کی۔ جنرل میکنزی نے بتایا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ افغانستان سے فوجیں نکالنے کے نتیجے میں آج ہم پہلے کی نسبت زیادہ محفوظ ہیں۔ انہوں نے امریکی صدور کو کم از کم 2500 امریکی فوجی افغانستان میں رکھنے کا مشورہ دیا تھا، جبکہ جنرل ووٹر نے کہا کہ جو دہشت گرد تنظیمیں وہاں باقی رہ گئی ہیں ان کے بارے میں ایسا بہت کچھ ہے جو ہم نہیں جانتے۔ افغانستان زیادہ غیر مستحکم ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورا خطہ
زیادہ غیر مستحکم ہو گیا ہے۔ بین الاقوامی مذہبی آزادی کے امریکی کمیشن نے افغانستان کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں مذہبی آزادی کی صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے، جبکہ طالبان حکومت کے ترجمان نے ریڈیو آزادی سے گفتگو میں اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان کے قبضے کے بعد مذہبی آزادی پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ افغان صحافیوں کی حمایت کرنے والی ایک تنظیم AFC کا کہنا ہے کہ افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد معلومات تک رسائی محدود ہونے کے ساتھ ساتھ افغان صحافیوں اور میڈیا ورکرز کو دھمکیاں دینے اور ان کو حراست میں لینے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ AFC نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ طالبان حکومت کی گرفتاریوں سے بچنے کے لیے گزشتہ 12 مہینوں میں سیلف سنسرشپ کے طریقوں میں اضافہ ہوا ہے۔ تنظیم نے افغانستان میں گزشتہ ایک سال میں صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے ساتھ خلاف ورزیوں کے 245 مختلف کیسز ریکارڈ کیے ہیں۔ افغانستان کے مختلف صوبوں میں ایک ہفتے سے سیلابوں کا سلسلہ جاری ہے۔ طالبان کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی وزارت کا کہنا ہے کہ جانی نقصان کے علاوہ سیلاب سے غزنی صوبے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2000 مکانات بھی تباہ ہو گئے۔ پیپر کی تیاری کر لو OIC نے رکن ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان بھر میں سیلاب کے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بدھ کو کہا ہے کہ یوکرینی اپنی تقدیر کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ملک نے روس کے 6 ماہ جنگ کے آغاز کے باوجود اپنا یوم آزادی کیف کے آزادی اسکوائر سے ایک ویڈیو خطاب میں زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین اپنی سرزمین کے لیے آخر تک لڑے گا اور یہ کہ جنگ کا خاتمہ امن پر ہوگا۔ یوم آزادی پر دارالحکومت نے مقامی جمعرات تک اس خدشے کے پیش نظر بڑے پیمانے پر اجتماعات پر پابندی عائد کر رکھی ہے کہ قومی تعلیم پر بھاری روسی میزائل حملے ہو سکتے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے عوام سے ہوشیار رہنے کی اپیل کی، لیکن ساتھ ہی اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ اگر روسی فورسز نے ایسا کچھ کیا تو اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ امریکہ سے توقع ہے کہ پابندیوں میں نرمی کے بدلے ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے والے بین الاقوامی معاہدے کو بحال کرنے کے مسودے کے بارے میں ایرانی بیانات پر جلد ہی اپنا رد عمل دے گا۔ امریکی فریق یورپی یونین کی طرف سے تیار کردہ دستاویز کا جائزہ لے رہا ہے جو کئی مہینوں کے مذاکرات کے نتیجے میں سامنے آئی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے کہا کہ اگرچہ اس وقت فریقین 2 ہفتے پہلے کے مقابلے میں ایک معاہدے کے قریب تو ہیں، تاہم کچھ نکات قابل غور ہیں۔ ان کے مطابق یورپی یونین کی تجویز میں ایران کا یہ مطالبہ شامل نہیں ہے کہ امریکہ ایران کے پاسدارانہ انقلاب کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکال دے، اور نہ ہی یہ مطالبہ شامل ہے کہ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA 3 غیر اعلانیہ مقامات پر یورینیم کی موجودگی کے بارے میں تحقیقات بند کرے۔ نفرت اور انتہا پسندی کے جائزوں کے امریکی مرکز کی طرف سے مرتب کیے گئے پولیس ڈیٹا کے مطابق امریکہ کے بڑے شہروں میں نفرت پر مبنی جرائم کی شرح میں 2022 کے پہلے 6 ماہ کے دوران گزشتہ 2 برسوں کے مقابلے میں کمی ہوئی۔ کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی کے انتہا پسندی کے تحقیقی مرکز کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق شہر کے 15 بڑے پولیس محکموں سے جاری کیے گئے اعداد و شمار اس سال اب تک تعصب پر مبنی واقعات میں اوسطاً 5% کا اضافہ ظاہر کرتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ملکی پالیسی کی مشیر سوزن رائس نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ صدر جو بائیڈن ہماری جمہوریت اور پبلک سیفٹی پر نفرت سے پیدا ہونے والے تشدد کے مربوط اثرات کے مقابلے کے لیے ستمبر میں وائٹ ہاؤس کے ایک سربراہی اجلاس کی میزبانی کریں گے۔ عراق کے بااثر شیعہ عالم مقتدر صدر کے سینکڑوں حامیوں نے کئی ماہ سے جاری سیاسی بحران کے دوران منگل کے روز بغداد کے حفاظتی گرین زون میں ریلی منعقد کی۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق مظاہرین نے پارلیمنٹ کی تحلیل اور قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کرتے ہوئے سپریم جوڈیشل کونسل اور پارلیمنٹ کی عمارتوں کے باہر مظاہرہ کیا۔ الصدر اور ان کے سیاسی حریف ایران کے حمایت یافتہ شیعہ گروپس کو گزشتہ سال کے پارلیمانی انتخابات کے بعد سے اختلاف کا سامنا ہے۔ مقتدر صدر نے اکتوبر میں ہونے والی ووٹنگ میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی تھیں، لیکن وہ اکثریتی حکومت بنانے میں ناکام رہے، جس کے نتیجے میں عراق میں کئی اشہر کا ایک بدترین سیاسی بحران پیدا ہو چکا ہے۔ چین ویزوں پر اپنی سخت پابندیوں میں نرمی کر رہا ہے۔
कोविड की वबा के आगाज़ में गैर मुल्की तलबा और दीगर अफराद को बड़े पैमाने पर वीज़े का इजरा मुअत्तल कर दिया गया था। भारत में चीनी सिफारतखाने की वेबसाइट ने कहा कि नया तरीक़ाकार बुध से लागू होगा, ताहम वैक्सीन की ज़रूरत या वायरस के मनफी टेस्ट के सबूत के बारे में कोई ख़ुसूसी तज़किरा शामिल नहीं किया गया है। चीन अब भी बैरून मुल्क से आने वालों को होटल या निजी तौर पर करेंटीना करने का मुतालबा करता है और मुतअद्दिद अवामी और कारोबारी मकामात पर दाखिले के लिए मनफी टेस्ट का सबूत भी दरकार होता है। वीज़ा पाबंदियों में नरमी भारतीय तलबा के लिए अहम है, ख़ास तौर पर मेडिसिन में डिग्रियाँ हासिल करने वालों के लिए, क्योंकि चीन में तिब्बी तालीम मगरबी ममालिक के मुकाबले में कहीं ज़्यादा सस्ती है। वाशिंगटन में चीनी सफारतखाने ने भी एक नोटिस पोस्ट किया जिसमें कहा गया है कि तलबा और दीगर के लिए नए क़वानीन बुध से लागू हो रहे हैं। और आज की आखिरी खबर शामिल करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने खबरदार किया है कि अफ्रीका, खास तौर पर सोमालिया में शदीद भूख कहत जैसे हालात की जानिब धकेल रही है। आलमी इदारे खुराक की रिपोर्ट के मुताबिक इथियोपिया, केन्या और सोमालिया में तकरीबन 22 मिलियन लोग शदीद भूख का सामना कर रहे हैं। WFP ने खबरदार किया है कि इन आदाद शुमार में मुमकिन तौर पर इजाफे का खदशा है और हालात बदस्तूर खराब होते रहेंगे, क्योंकि मुसलसल 5वें साल कम बारिश की पेशगोई की गई है। ये थी अब तक की चंद अहम खबरें। मैं हूँ फाज़िल बुखारी, हमारे प्रोड्यूसर थे सैयद असगर इमाम और हमारी एडिटर लहजा जिलानी। मुझे